نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کو قضا نمازوں کے متعلق مسائل بتاؤں گی کہ نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اس کی کیا نیت ہوگی، کیا پڑھنے کا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح سے وتر کی نماز کے بارے میں بھی چند مسائل اور سنت اور نوافل کے بھی متعلق چند مسائل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں اور میں نماز وتر کے مسائل سے شروعات کروں گی، کیونکہ وتر کی جو نماز ہے، نماز وتر واجب ہے اور وتر کی نماز کو واجب کا درجہ حاصل ہے، اور واجب کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے۔ تو اگر نماز وتر کسی طرح سے کسی کی چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرنی واجب ہے، اور جب قضا پڑھیں تو اس میں دعائے قنوت بھی پڑھیں، کیونکہ جس طرح سے وتر کی نماز واجب ہے اسی طرح سے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو لازم آتا ہے، لہٰذا وتر کی نماز جب قضا ہو جائے تو دعائے قنوت بھی پڑھیں۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں کہ اگر کسی کے سامنے آپ قضا نماز پڑھ رہے ہوں تو وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت سے پہلے تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو اگر لوگوں کے سامنے پڑھیں تو ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، کیونکہ اس سے لوگوں پہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نے وتر کی نماز قضا کر دی تھی اور آپ قضا نماز پڑھ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں بدگمانی آ جائے گی۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں، اور جب تنہائی میں پڑھیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بھی اٹھائیں۔ وتر کی نماز بیٹھ کر بغیر عذر ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نمازوں کے متعلق فرما دیا گیا کہ جو نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اور جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی، تو جو نماز بیٹھ کر کے پڑھی جاتی ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز کی آدھی ہے، یعنی اگر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جائے گی اس میں 10 نیکیاں ہیں تو بیٹھ کر جو نمازیں ہوں گی اس میں 5 نیکیاں ہوں گی۔ لہٰذا نمازوں کو بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نہ پڑھیں۔ نماز وتر میں 3 رکعت ہے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وتر کے قعدہ اولیٰ میں، یعنی جب پہلی مرتبہ بیٹھ کر کے اتحیات پڑھی جائے تو صرف اتحیات پڑھ کر کے ہی کھڑی ہو جائیں، درود شریف نہ پڑھیں اور سلام وغیرہ بھی نہ پھیریں۔ جس طرح سے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے وتر کی بھی 3 رکعت نماز پڑھیں۔ آگے مسئلہ ہے کہ تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں، جس طرح سے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے وتر میں بھی ہاتھوں کو تیسری رکعت میں اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جو دعائے قنوت ہمیں بتایا گیا اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اتنا بھی کسی کو یاد نہ ہو، کوئی اگر بالکل پڑھے لکھے نہ ہو، تو پھر وہ 3 مرتبہ صرف یا ربی یا ربی یا ربی پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر کوئی قل ہو اللہ شریف پڑھ لے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ دعائے قنوت پڑھی جائے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، اور دعائے قنوت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ وتر کے متعلق مسائل تھے
کہ وطر کی نماز قضا ہو جائے تو کس طریقے سے ادا کی جائے اور وطر میں دعائے قنوت کو کس طرح پڑھیں۔ اب میں آپ کو سنت اور نوافل جو پڑھی جاتی ہیں ان کے متعلق بتاؤں۔ ایک وقت میں جو ہمارے لیے نمازیں فرض کی گئیں جیسے کہ ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز سنت، فرض اور نوافل تینوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ صرف فرائض پڑھے، اور اگر سفر میں ہے تو فرائض میں تقصیر کر کے پڑھے اور ساتھ ساتھ سنتوں میں جو سنتیں موقدہ ہے ان کو پڑھے۔ سنت غیر موقدہ کو ضروری نہیں کہ اس وقت پڑھا جائے، اور جبکہ وقت کی کمی ہو اس وقت بھی سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے۔ سنت غیر موقدہ کو اگر کوئی ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نوافل بھی ہے کہ نوافل بندے اگر پڑھیں گے تو انہی کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، دیکھیں فرض کو الگ درجہ دیا گیا، فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، یعنی ظہر کی جو 4 رکعت فرض ہے اس سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ 4 رکعت، اور 2 ظہر کے بعد، یعنی ظہر کی جو 4 رکعت فرض ہیں ان کے بعد جو 2 رکعتیں سنتیں ہیں جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، یہ 2 رکعت، اور اس کے بعد 2 بعد مغرب کی جو فرض ہے اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ، اور عشاء میں جو 2 رکعتیں سنت ہیں 4 رکعت فرض کے بعد وہ 2 رکعتیں، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ تو یہ سنتیں جو ہیں یہ سنتیں موقدہ ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ حدیث شریف صحیح مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنا اور ان کے ساتھ نوافل کو پڑھنا تو یہ بندے کے حق میں ہی بہتر ہے، اس سے بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ جو سنتیں 4 رکعت والی ہیں جیسے کہ ظہر کی تو 4 رکعت ایک سلام سے ہی پڑھی جائیں گی، یعنی 4 رکعت کی نیت کر کے ایک ہی سلام پھیری جائے گی، 2 بار نیت نہیں کرنی، یعنی چاروں پڑھ کر کے چوتھی پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، اور اگر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں گی تو سنتیں ادا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی منت کی تھی تو 2 رکعت پر کر کے اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے تو اس کی منت ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے، اس پر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو فجر کی سنتیں بھی پڑھیں یا فرائض ہی پڑھیں۔ تو اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے اور زوال سے پہلے سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی نصف النہار پہ جانے سے پہلے اگر فجر کی نماز کی قضا کوئی ادا کرے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتیں بھی پڑھیں، اور اگر زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں، صرف فرض ہی پڑھ لیں، اور فجر کے علاوہ جتنی بھی سنتیں قضا ہو گئی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری نہیں۔ جو سنت موقدہ 4 رکعت کی ہیں اس کے قعدہ اولیٰ میں، یعنی جب پہلی مرتبہ اتحیات کے لیے تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں صرف اتحیات پڑھیں۔ اگر بھول کر کے کوئی درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو کرے، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم یعنی ثنا اور اعوذ باللہ بھی نہ پڑھیں، کیونکہ یہ سب پہلی رکعت کے لیے ہیں، اور ان کے علاوہ اور 4 رکعت والی سنت غیر موقدہ ہو یا نوافل ہو تو قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھیں، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں اور اعوذ باللہ بھی پڑھیں، کیونکہ یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں ہی، بلکہ یہ مستحب ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس طرح سے بیٹھیں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور قرأت کی حالت میں یعنی جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کی باری ہو اس وقت سینے پر ہاتھ باندھیں جس طرح سے قیام میں باندھتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بیٹھ کر پڑھنے والی کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف ہے، یعنی آدھا ہے، اور وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی کھڑے ہو کر کے پڑھیں، کیونکہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کے رحمتوں بھرے ایام ہیں اور ان میں تراویح بھی پڑھی جاتی ہے،
تراویح بالاجماع سنت موقدہ ہے، یعنی ہر ایک امت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ہر ایک کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس تراویح سنت موقدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں، یعنی کوشش کریں کہ اس کو ہر حالت میں پڑھیں۔ اور تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جو 10 سلام سے پڑھی جاتی ہیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیری جائے۔ تراویح بیٹھ کر کے پڑھنا بغیر عذر کے مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ مرد تو مسجدوں میں جا کر تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ سورہ تراویح پڑھیں اس طریقے سے کہ سورہ فیل یعنی الم تری کیف سے شروع کریں اور آخر یعنی سورہ ناس تک پڑھیں، 2 رکعت کر کے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فیل تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھیں۔ اس طرح سے 20 رکعت پوری ہو جائے گی اور ہر سورت 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، تو گنتی کرنے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو یہ صورت یاد نہ ہو تو صرف سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پر بھی اکتفا کرنے سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ہر 4 رکعت مکمل کر لینے کے بعد تراویح کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں، اور ہر نماز مکمل کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں کم از کم 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیں۔ اب میں آپ کو قضا نماز کے متعلق مسائل بتا دوں اور قضا نماز کی نیت کس طرح سے کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو نیت بتاتی ہوں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ کس طریقے سے نیت کرے، کیونکہ اس کے لیے بہت مسائل سامنے آتے ہیں، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں قضائے عمری کس طریقے سے پڑھی جائے۔ اگر کسی عورت یا کسی مرد کسی بھی بندے کے ذمے اگر 5 وقت سے زائد نمازیں قضا ہیں تو وہ 5 وقت سے جو زائد نمازیں ہو گئیں وہ قضائے عمری میں شامل ہو جائیں گی۔ قضا نماز کی نیت اس طرح سے کریں کہ جیسے اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو وہ نیت میں یہ ضرور کہے، میں اردو میں بتا رہی ہوں تاکہ ہر کسی کو آسانی ہو۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض قضا، سب سے پہلی جو میرے ذمہ ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ بات جو میں نے کہی کہ سب سے پہلی جو میرے ذمہ ہے، اس کو آپ کو ہر ایک قضا نماز کی نیت میں بولنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ذمہ کتنی نمازیں قضا ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں گنتی کر کے آرام سے، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں اگر کہ آپ کی قضا نمازیں کتنی ہیں آپ کے ذمے پر، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ ہر نیت میں یہ کہیں کہ سب سے پہلی جو میرے ذمہ باقی ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کہیں گی تو سب سے پہلی جو میرے ذمہ باقی ہے جب آپ نے کہا تو سب سے پہلی والی ادا ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہوگی وہ سب سے پہلی ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کی ہر نماز جو ہے وہ ادا ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کے 4 وقت کی قضا ہے، 5 وقت کی قضا ہے، تو پھر آپ وقت کا نام لے کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بہتر ہے۔ اب میں آپ کو چند مسائل بتاؤں قضا نماز کے متعلق کہ اگر نیند میں ہو، سوتے میں یا بھول سے اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، اور اگر قضا ہو گئی تو قضا بھی فرض ہے۔ بیدار ہونے کے بعد یہ یاد آ جائے تو پھر جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، وقت مکروہ یعنی ایک تو سورج نکلنے کا وقت، ایک سورج ڈوبنے کا وقت، اور ایک سورج جب بالکل سر پر ہو جس کو نصف النہار کہتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت، اس وقت یہ 3 وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی نماز نہ ادا کی جائے، نہ ہی سجدہ تلاوت کیا جائے، نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اگر یہ اوقات نہ ہوں تو پھر فوراً قضا ادا کریں، اسی وقت پڑھ لیں۔ اب اگر کوئی دیر لگائے جان بوجھ کر کے تو یہ مکروہ ہے اور گناہ کا باعث بھی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ رات جاگنے سے فجر کی نماز قضا ہو جائے گی تو بغیر شرعی عذر کے اس کو رات دیر تک جاگنا منع ہے۔ لیکن آج کل کا تو ماحول بنا ہے کہ لوگ بستر پر لیٹیں گے اور 2 گھنٹہ سے پہلے کسی کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ موبائل میں بزی رہتے ہیں اور موبائل میں اپنی رات گزار کر کے فجر کی نماز کو قضا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے نہ جانے کتنی نمازیں قضا کر کے گنہگار بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بندہ 1 مرتبہ بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا کرتا ہے تو اس کا جو نام ہے وہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے،
اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس نماز کی قضا ادا نہ کر لے، یا وہ نماز اگر وقت ہے تو نماز پڑھ نہ لے، اس وقت تک اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ بھی کرے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سو رہا ہو یا وہ نماز پڑھنا بھول جائے تو جس کو معلوم ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس پر یہ واجب ہے کہ سوتے ہوئے بندے کو جگا دے، اور اگر کوئی بھول گیا ہے تو اسے یاد دلا دے، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوئے بھی اگر بندے کو نہیں جگائے گا، نہیں بتائے گا تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ جو نماز جس طرح قضا ہوئی ہے اسی طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ مثلاً اگر سفر کی حالت میں اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو سفر کی حالت میں جو 4 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں، تو 2 رکعت ہی کی قضا پڑھی جائے گی اگرچہ سفر ختم ہو گیا ہو۔ اور اقامت کی حالت میں یعنی اگر گھر پر ہے تو پھر 4 رکعت والی نماز کی قضا 4 ہی رکعت پڑھی جائے گی، کم نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ اگر قضا پڑھ رہے ہیں اور جو نماز گھر پر قضا ہوئی تھی وہ قضا پڑھ رہے ہیں اور حالت سفر میں ہیں تو اس وقت بھی 4 رکعت ہی قضا پڑھی جائے گی، اس وقت سفر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کو یاد ہو کہ اس کے ذمے کتنی نمازیں قضا ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے، یعنی پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب، اور اس کے بعد عشاء پڑھے، اور اس کے بعد وتر پڑھے۔ ترتیب ضروری ہے، اور اگر جانتے ہوئے بھی، یاد ہوتے ہوئے بھی کسی نے عصر کی نماز پڑھ لی فجر کی نماز سے پہلے تو اس کی نماز ناجائز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر 5 فرائض سے زیادہ کسی کے ذمہ قضا ہیں تو قضا نمازیں جب 5 فرضوں سے زیادہ ہو جائیں تو ان میں ترتیب ضروری نہیں، اسے اختیار ہے کہ ان میں سے جو نماز چاہے پہلے ادا کر لے اور جو چاہے پیچھے، بلکہ قضا نمازوں میں اور وقتی نمازوں میں بھی ترتیب کی حاجت نہیں رہتی، ان میں بھی اختیار ہے کہ جو پہلے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کی تنگی ہے، وقت کم ہے اور یہ خوف ہے کہ قضا نماز پڑھیں تو جو وقت کی نماز ہے وہ نماز فوت ہو جائے گی، تو ضروری ہے کہ پہلے اس وقت کی جو نماز ہے اس نماز کو پڑھیں، اور وقت اگر بچ جائے تو پھر قضا نماز پڑھیں، کیونکہ یہ پھر جان بوجھ کر کے نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ جائز نہیں کہ وقت کی کمی ہوتے ہوئے آپ پہلے قضا پڑھیں اور پھر ادا پڑھیں، بلکہ پہلے جو نماز کا وقت ہے اس نماز کو پڑھیں، اس کے بعد وقت بچتا ہے تو پھر قضا پڑھیں۔ اگر کسی عورت کو ظہر کا وقت ہوا اور ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور اس کو حیض آ گیا، پیریڈز آ گئے، تو حیض سے جب وہ پاک ہو جائے تو پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھے جو اس نے قضا کر دی تھی۔ اگر ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر وہ جس وقت وہ پاک ہوئی ہے اس وقت کی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر غلطی سے، اگر بھولے سے وہ پڑھ لے تو ہو جائے گی، لیکن اگر جانتے ہوئے کہ اس نے جس دن اسے پیریڈ آیا تھا اس دن اس نے ظہر کی نماز قضا کی تھی، اگر اس بات کو وہ جان رہی ہو اور جاننے کے بعد وہ پہلے قضا کو ادا نہیں کرتی اور وقت والی نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر یاد ہے تو پہلے قضا نماز کو پڑھے، اس کے بعد وقت والی نماز پڑھے۔ ہاں، لیکن شرط ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اگر وقت زیادہ ہے تب، ورنہ اگر وقت کم ہے تو پہلے جس نماز کا وقت ہے اس نماز کو پڑھیں اور قضا کو بعد میں پڑھیں۔ قضا نمازیں نوافل سے زیادہ ضروری ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھنا ہے انہیں چھوڑ کر کے اگر کوئی قضا نماز اس وقت میں پڑھ لے تو ضروری ہے اور بہتر ہے، تاکہ بندہ بری الذمہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ لیکن سنت موقدہ چھوڑ کر کے نفل نہ پڑھیں، کیونکہ سنت کا مرتبہ نفل سے بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ شب معراج ہو، شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، ان راتوں میں، ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں آپ جاگ کر کے اگر قیام کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو قضا نمازیں آپ کے ذمے ہیں ان کو پڑھیں، نوافل کو رہنے دیں اس وقت تک کے لیے جب تک آپ کی قضا نمازیں پوری نہ ہو جائیں۔ قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد آپ جتنی مرضی اتنی نوافل پڑھیں، کیونکہ نوافل جو ہیں جب تک آپ کی قضا نمازیں پوری نہیں ہوں گی ان کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ پہلے قضا نمازوں کو اپنے ذمے سے پورا کر لیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں۔ اب میں آپ کو ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہوں، اب اگر بہت ساری قضا نمازیں ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے ہر شب ان قضا نمازوں کو ادا کر کے اپنے ذمے سے پورا کر لیں، تو ان کے لیے میں ایک طریقہ بتاؤں گی کہ جو آسان ہے اور جس کو کرنے سے آپ کو کوئی حرج بھی نہیں، آپ کی نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ جس طرح رکوع اور سجدے میں تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، رکوع اور سجدے کی 3 مرتبہ، تو قضا نمازیں اگر بہت زیادہ ہیں اپنے ذمے پر تو رکوع اور سجدے کی تسبیح کو کم کر کے صرف 1 مرتبہ بھی پڑھیں تو ہو جائے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ تسبیح پوری پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم یہ پوری ایک تسبیح رکوع میں پڑھ لیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ پوری ایک تسبیح سجدے میں پڑھ لیں۔ اور دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے جس میں سورہ فاتحہ ملائی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی جگہ پر صرف سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لینے سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری آسانی یہ ہے کہ پچھلی اتحیات کے بعد، یعنی جو پہلی مرتبہ بیٹھتے ہیں جس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، جس میں تشہد پڑھی جاتی ہے، اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ، یعنی درود ابراہیم جو 2 ہیں ان کی جگہ اور دعا معصورہ کی جگہ اگر کوئی اللہم صلی علی محمد بھی کہہ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی قعدہ اخیرہ میں، جبکہ اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کر سلام پھیرا جائے، اس وقت صرف اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ کر کے کوئی سلام پھیر دے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور وتر کی نماز میں آسانی کی ایک صورت یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو دعائے قنوت کی جگہ پر اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ رب اغفر لی کہہ لینا کافی ہے۔ اس طرح سے آسانی بھی ہو جائے گی، اور اگر زیادہ نمازیں ذمے میں باقی ہیں تو نمازوں میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا بھی ہو جائیں گی۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اس بیان کو پورا ضرور دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ، قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔